سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کی آگ میں ڈالے گئے۔ اس واقعے کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا پچھلے پروگرام میں، اور کس توکل کا آپ نے مظاہرہ کیا اور پھر کیسے غیب سے آپ کی مدد کی گئی، وہ آگ کیسے گلزار بن گئی، اتنی بڑی آگ کہ جس کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، جانور تک دور دور رہے، اور اس آگ میں جب آپ کو ڈالا جاتا ہے آپ کا یقین ایسا تھا، آپ کا توکل ایسا تھا، بھروسہ ایسا تھا کہ وہ آگ گلزار بنا دی گئی۔ یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ اور یاد رہے اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر بھی بڑی چھوٹی تھی، 18-20 سال بھی بتایا جاتا ہے، اور کئی دن آپ آگ میں رہے۔ ہم چند سیکنڈ آگ میں اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور آپ کئی دن اتنی شدید آگ میں رہے، اور آپ کا کہتے ہیں نا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اور سبحان اللہ، یہ بات تھی یقین کی، یہ بات تھی توکل کی۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ایکچولی جو ڈسٹنس اور پرابلم ہے نا کہ ہمارا وہ توکل، وہ ایمان، وہ اللہ پر بھروسہ اب نہیں رہا، ہمیں چھوٹی سی پرابلم بھی بہت بڑی لگتی ہے، مگر شاعر لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی غموں کی آگ، آج بھی پریشانیوں کی آگ گلزار بن سکتی ہے اگر رب پر بھروسہ ہو، اس کی قدرت پر بھروسہ ہو۔ اور پھر اسی طرح یہاں ایک اور بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے جو عشق والی بات ہے۔ دیکھیں، ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ آگ میں اگر چھلانگ لگائیں گے تو جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ تو عقل جو ہے ہر ڈیسیشن عقل سے نہیں لیا جاتا۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچ رہی تھی مگر عشق نے اپنا کام کر دیا ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی ذات پر ہمیں ایسا بھروسہ عطا فرمائے کہ جب زندگی میں کبھی امتحان آئے تو ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ بھی ہو، اس کے کیے فیصلوں پر بھی یقین ہو۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر اتنی ڈیفیکلٹی، اتنی پریشانی کیوں آ رہی ہے، لیکن اگر ہم ہسٹری پڑھیں انبیاء کی، اب تک ہم نے جتنے نبیوں کا جو ذکر کیا ہے، دیکھیں نا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے مقبول ترین بندے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان پر اتنی آزمائشیں ہیں، اور وہ صبر والے ہیں، وہ شکر والے ہیں۔ اور ہم چھوٹی سی آزمائش اور چھوٹی سی پریشانی پر گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صبر والوں کا صدقہ عطا فرمائے، شکر والوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر معاملات کیسے آگے چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آگ والا واقعہ ہو گیا، آپ سلامتی سے باہر آئے، تو آپ نے بڑا سمجھایا ان غیر مسلموں کو کہ تم اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے پرانے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو پوچھتے ہو۔ آپ کو بڑا سمجھایا، اور آپ نے کہا انہیں کہ کسی طرح تم اس بات سے توبہ کر لو، ورنہ قیامت کے دن تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، سب ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جن کے نصیب میں تھا وہ ایمان لائے، اور جن کے دلوں پہ مہر تھی وہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی وہ کنورٹ نہیں ہوئے۔ پھر یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی۔ یہاں پیارے اسلامی بھائیوں، نمرود جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا بڑا زبردست مکالمہ ہوا، بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ہوئی۔ آپ نے پہلے بھی لوگوں کو سمجھایا تھا، جب یہ آگ کے واقعے سے پہلے بھی، کہ جب بت کو آپ نے اس کو توڑا تھا اور کہا تھا کہ اسی سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے، لیکن لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا۔ بڑا خوبصورت ڈیمونسٹریشن تھا، لیکن کہتے ہیں نا جس کو نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ کلیریفائی کر دیں، دلائل دے دیں، لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ اسی طرح نمرود کو جو ہے وہ نمرود کے پاس آپ جب آئے اور غلے کے خزانے، چونکہ اس کے قبضے میں تھے، قحط بھی آ گیا تھا، تو آپ اس کے پاس غلہ لینے آتے تھے، تو نمرود نے کہا کہ پہلے بتاؤ کہ تم کون سے دین کی طرف ہمیں بلاتے تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیفائن کیا کہ میرا رب تو وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی موت و حیات کو پیدا کرتا ہے، اجسام بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست دلیل تھی کہ ایک طرح سے اس کو بتا رہے تھے کہ جس نطفے سے تم بڑے ہوئے اور آگے جا کے تم فنا ہو جاؤ گے، میرا رب وہی ہے جو اس سب کا مالک ہے۔ اگر اس کے دل پر تو تکبر اور کس کو کہتے ہیں نا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے 2 بندے بلائے اور ایک کو قتل کر دیا، قتل کرنے کا حکم دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے بھی موت دے دی، میں نے بھی حیات دے دی، یعنی دونوں کو میں قتل کر سکتا تھا، تو دونوں میرا خیال ہے قتل کے سزائے موت کے وہ مجرمین تھے، تو ایک کو آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے اس کی سزا معاف کر دی، اور ایک کو قتل کر دیا۔
یہ کیسا بھونڈا جس کو کہیں کہ ڈیمونسٹریشن تھا یا پیسہ بھونڈا اس کا دلیل تھی کہ یہ موت اور حیات تو وہ چیز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو زندہ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد موت بھی آتی ہے، انسان کس طرح بچے سے لے کر بڑا بنتا ہے، یہ پوری ایک تخلیق کا جس کو کہیں کہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ بات کی اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ بڑے واضح دلائل کے بعد بھی ماننے والے ہیں، تو آپ نے ایک اور شاندار بات کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر سورج کو دکھا دو۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن ناظرین ایک اور بات سمجھنے والی کہ اتنی سارے دلائل کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو یہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی ساری باتیں وضاحت کے ساتھ سمجھا دی، قرآن و حدیث کی روشنی سے سمجھا دی، انہی کی کتابوں سے ان کے دلائل دے دیے، لیکن نہیں لوگ مانتے۔ تو یہ نہ ماننا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو جس کے دلوں پر مہر ہو، جس کے دل سیاہ ہو جائیں، وہ نبیوں کی باتیں آپ کے سامنے دیکھیں کیسی دلیل تھی کہ تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا نا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اس بات کو نہیں مانا۔ اور یہ زبردست جو ڈیبیٹ ہے، یہ جو مناظرہ تھا، اس کا ذکر قرآن میں کس واضح انداز میں موجود ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم صاحب نے کیا فرمایا؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، وہ سامنے سے آرگیو کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ اور جو دلائل ہیں، سبحان اللہ، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ یہ اس سے پہلے میں پچھلے سلسلے میں نہیں تھا، لیکن یقیناً آپ نے اس پہ بات کی ہوگی کہ جب وہ بت کو آپ نے اس کے ہاتھ پیر توڑ کر کتنا خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا تھا کہ اسی سے پوچھ لو، تو انہوں نے کہا یہ تو جواب ہی نہیں دیتا، اور یہ پورا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا جب تمہیں پتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا پھر بھی اس کو پوچھتے ہو، افلا تعقلون۔ یہاں راشد بھائی تو ارشاد فرمائیں گے ایک بات آپ کی بات سے جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے سامنے بالکل واضح دلائل دے دیے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہوتا۔ تو ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا ایک چیز اور سیکھنے کی ہے کہ اگر ہمیں رب نے ہدایت پہ رکھا ہے تو اس پہ اس کا شکر ادا کریں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے واضح دلائل ہیں لیکن نہیں مان رہا، اور آج بھی بعض لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے وہ نہیں مان رہا ہوتا۔ تو اللہ پاک کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور پھر ہمیں ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو پھر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح تو رب کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے۔ ہدایت ملنے پر بھی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور